الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب امت رسول کو عید النبی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میری ٹوک کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گناہ گاروں پر رحم دلی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عہد نبوی میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ آپ نے اس پر شراب نوشی کی حد جاری فرمائی۔ ایک روز اسے آپ کی خدمت اقدس میں حالت نشے میں لایا گیا تو آپ کے حکم سے اسے کوڑے مارے گئے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا، اے اللہ، اس پر لعنت فرما، یہ کتنی دفعہ اس جرم میں لایا گیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ بھیجو، میں جانتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، کیا تم 2 ماہ کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ وہ عرض گزار ہوا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور ہم وہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرق پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سائل کہاں ہے؟ وہ عرض گزار ہوا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، انہیں لے جا کر خیرات کر دو، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ وہ آدمی عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، کیا اپنے سے بھی زیادہ غریب پر؟ خدا کی قسم، مدینہ منورہ کی وادی میں کوئی گھر ایسا نہیں جو میرے گھر سے زیادہ غریب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے یہاں تک کہ پچھلے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت نعیم بن حزاز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہو کر 4 مرتبہ بدکاری کا اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سنگسار کرنے کا حکم دیا، اور حضرت حزاز سے، جو کہ حضرت معاذ کے سرپرست تھے، فرمایا، اگر تم اسے اپنے کپڑے میں ڈھانپ لیتے یعنی اس کی پردہ پوشی کرتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ میں قیامت کے روز شفاعت کو چن لوں یا میری آدھی امت کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، تو میں نے اس میں سے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ زیادہ عام اور پوری امت کے لیے زیادہ کفایت کرنے والی ہوگی، اور تم شاید یہ خیال کرو کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، نہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ گناہ گاروں، خطا کاروں اور برائیوں میں مبتلا ہونے والوں کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ چرچا کبھی اس کے عیبوں کا ہو نہیں سکتا
چرچا کبھی اس کے عیبوں کا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ نبی اور اہل بیت کے دامن سے جو ہوا وابستہ، نبی اور اہل بیت کے دامن سے جو ہوا وابستہ، کبھی بھی قبر میں اس کے اندھیرا ہو نہیں سکتا۔